جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ارفع رأسک الی السماء فانظر ماذا تری، ذرا اپنے سر انور کو آسمان کی طرف کر کے آسمان کی طرف نگاہ فرمائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی نگاہ نبوت کو اس طرح اٹھا کر آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو وہ نگاہ نبوت جو اٹھتی ہے تو وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک کسی کا وہم و گمان تک بھی نہیں پہنچتا۔ تو آپ سرکار نے کیا دیکھا کہ اللہ رب العالمین کے عرش تک جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے سروں کو سجدے کے اندر رکھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کر رہے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ یا اللہ اپنے محبوب مصطفیٰ کی امت کی مغفرت فرما دے۔ زور سے کہیں ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا پہلے آسمان پر ایک فرشتہ ندا کر رہا تھا طوبی لمن یرکع فی ہذہ اللیلۃ، کہ شعبان کی 15ویں رات جو بندہ اللہ رب العالمین کے حضور رکوع کر کے بسر کر دے گا اور رب تعالی اس کو خوشخبری عطا کرے گا، اس بندے کو مبارک ہو، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور دوسرے آسمان کا فرشتہ یہ کہہ رہا تھا طوبی لمن یسجد فی ہذہ اللیلۃ، آج کے رات جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کو گزار دے گا اس بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ اور تیسرے آسمان کا فرشتہ یہ ندا کر رہا تھا طوبی للذاکرین فی ہذہ اللیلۃ، جو اس رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بسر کر دیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ چوتھے آسمان کا فرشتہ کہہ رہا تھا طوبی لمن دعا ربہ فی ہذہ اللیلۃ، اس کے لیے خوشخبری ہے جو اس رات اپنے رب کے حضور دعا مانگ مانگ کر اس کو بسر کر دے گا۔ پانچویں آسمان کا فرشتہ کہہ رہا تھا طوبی لمن بکا من خشیت اللہ تعالی فی ہذہ اللیلۃ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو آج کی رات اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر کر رو پڑے گا۔ اور چھٹے آسمان کا فرشتہ یہ کہہ رہا تھا طوبی لمن عمل خیرا فی ہذہ اللیلۃ، آج کی رات خوشخبری ہے اس خوش نصیب کے لیے کہ جو اس رات کو اچھے عمل کے اندر مصروف رہ کے بسر کر دے گا۔ اور ساتویں آسمان کا فرشتہ یہ کہہ رہا تھا طوبی لمن قرأ القرآن فی ہذہ اللیلۃ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جو آج کی رات رب کے قرآن کی تلاوت کر کر کے اس کو بسر کر دے گا۔ اور ساتویں آسمان پر ایک فرشتہ مزید یہ دعا کرتا سنائی دیا هل من سائل فیعطی سؤالہ، کیا کوئی رب تعالیٰ سے مانگنے والا ہے کہ اس کی طلب آج اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے؟ ہے کوئی رب تعالیٰ کے حضور اٹھ کر سوال کرنے والا کہ جو وہ مانگے رب تعالیٰ اس کی مانگ، اس کی طلب، اس کی تمنا، اس کی آرزو، اس کی خواہش اس کو عطا کر دے؟ حال من داعی یستجاب لہ دعاؤہ، ہے کوئی آج کی رات رب تعالیٰ سے دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو رب تعالیٰ مقبول فرما لے؟ حال من تائب فیتاب علیہ، ہے کوئی آج کی رات رب تعالیٰ سے توبہ کرنے والا کہ رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے؟ حال من مستغفر فیغفر لہ، ہے کوئی آج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے والا کہ ادھر سے وہ عرض کرے یا باری تعالیٰ میری بخشش فرما دے تو رب تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے پچھلے برے اعمال کے اوپر لکیر پھیر کر ان کو مٹا کر رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما کے رکھ دے۔ مگر بات یہ ہے کہ کوئی اس رات کو رب تعالیٰ کے حضور جاگ کر بسر تو کرے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جس طرح سارا سال رب تعالیٰ کی عبادت نصیب نہیں ہوتی، فرائض کی پابندی نصیب نہیں ہوتی،
واجبات کا خیال کرنا نصیب نہیں ہوتا، ان کو اس رات بھی عبادت کی توفیق نہیں دی جاتی۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو رب تعالیٰ اس رات میں عبادت کی توفیق عطا کر دے اور وہ رات کو جاگ کر اپنے رب سے کچھ مانگ لے، رب تعالیٰ سے کچھ طلب کر لے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی سوال کر لے، اور جب وہ رب تعالیٰ سے طلب کرے گا تو اس رات اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنی بارگاہ سے مانگنے والوں کی طلب اور ان کی مانگ اور ان کے سوال اللہ رب العالمین پورے فرما دیا کرتا ہے۔